بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، آج ہم آپ سے معمول کی سیاسی امور سے ہٹ کر حج کے معاملات پر گفتگو کروں گا۔ میں 25 سے 30 سال تک روزنامہ نوائے وقت میں وزارت مذہبی امور کو کور کرتا رہا۔ حج کے مسائل پر اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنی دسترس دی ہے کہ میں اس پر بڑی تفصیل کے ساتھ گفتگو کر سکتا ہوں۔ ایک زمانے میں حج میں پرائیویٹ ٹور آپریٹرز نہیں ہوتے تھے۔ جب اس کو ریگولرائز کیا گیا تو یہ باقاعدہ ایک شعبہ بن گیا اور ایک باقاعدہ ایک الگ کاروبار بن گیا۔ پاکستان میں پرائیویٹ ٹور آپریٹرز جو ہیں وہ معمول کی جو سرکاری حج کی فیس ہے اس سے زیادہ پیسے لیتے ہیں، کیونکہ وہ سرکاری حج کے مقابلے میں بہتر انتظامات کا دعویٰ کرتے ہیں۔ تو ناظرین کرام، اس سال کم و بیش 70 سے 75 ہزار پرائیویٹ حج کا کوٹا جو ہے وہ ضائع ہونے کا امکان ہے۔ تو میں اس موضوع پر آپ کے ساتھ گفتگو کروں گا۔ قبل اس کے ہم آگے بڑھیں، اگر آپ نے میرا یوٹیوب چینل نواز رضا کے ساتھ اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو برائے کرم فوری طور پر سبسکرائب کریں۔ حجاج کی ایک تنظیم ہے ہوپ، وہ چیخو پکار کر رہی ہے کہ انہیں اس بار بہت مشکلات کا سامنا ہے۔ پرائیویٹ حجاج کو مینا اور عرفات میں ابھی تک جگہ الاٹ نہیں ہو سکی، جس کے باعث 70 سے 75 ہزار پرائیویٹ حجاج کا حج کوٹا ضائع ہونے کا خدشہ ہے۔ میرے دوست لبیک سروسز کے سی او حاجی محمد اقبال نے مجھ سے رابطہ قائم کیا۔ وہ کئی سالوں سے حج کے ساتھ وابستہ ہیں، ان کی ایک اچھی شہرت ہے۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ ہوپ نے وزیر اعظم کو ایک خط لکھا ہے۔ ہوپ نے مختلف اداروں کو بھی اس طرف متوجہ کیا ہے، لیکن ابھی تک کوئی مثبت نتیجہ برآمد نہیں ہوا ہے۔ 89 ہزار پرائیویٹ حجاج کے لیے مینا اور عرفات میں جگہ کی الاٹمنٹ کا مسئلہ پرائیویٹ حج آرگنائزیشن اور وزارت مذہبی امور میں اختلافات کے باعث پیش آیا۔ اس اختلاف کے باعث سعودی حکومت کی طرف سے دی گئی مہلت ختم ہو گئی اور اب وفاقی وزیر مذہبی امور نے مسئلہ جلد حل کرنے کے لیے سعودی حکام کو خط لکھ دیا ہے۔ معاملات طے نہ پائے تو ہزاروں پرائیویٹ افراد حج کے فریضے سے محروم ہو جائیں گے۔ اس سے جہاں عام حجاج بھی نہیں جا سکیں گے جو جانا چاہتے ہیں، اور جن لوگوں کا کاروبار ہے جو اس کاروبار سے کئی سال سے وابستہ ہیں، وہ بھی تباہ برباد ہو جائیں گے، ان کو بھی بے پناہ مالی نقصان ہوگا۔ دوسری جانب وزارت مذہبی امور کے ذرائع نے بتایا کہ اس میں وزارت مذہبی امور کا کوئی قصور نہیں ہے، کوئی کوتاہی نہیں کی ہے، بلکہ اس صورتحال کی تمام تر ذمہ داری پرائیویٹ حجاج پر عائد ہوتی ہے۔ پرائیویٹ حجاج سے مراد ان کا پرائیویٹ حج آرگنائزر پر ہوتی ہے۔ وزارت کے حکام نے بتایا کہ سعودی حکومت نے اپنی پالیسی واضح کر دی تھی کہ 2000 حاجیوں سے کم کلسٹر قبول نہیں کیا جائے گا، لیکن حج آرگنائزیشن کے آپس کے اختلافات کی وجہ سے یہ کلسٹرز بنانے میں تاخیر ہوئی۔ سعودی حکومت نے مینا اور عرفات میں کیمپ اور سروسز کے اخراجات کے لیے رقم جمع کرانے کا ڈیڈ لائن 14 فروری مقرر کی تھی، لیکن صرف 4000 حجاج کی رقم جمع کرائی گئی۔ چنانچہ سعودی حکومت نے مہلت دینے سے انکار کر دیا ہے۔ یہ بڑا سنگین مسئلہ ہے۔ پاکستان میں ایک حج پالیسی میں یہ طے ہو چکا ہے کہ جو تعداد طے ہوگی اس میں سے نصف لوگ پرائیویٹ حج گروپ کے ساتھ جائیں گے۔ اب جن لوگوں نے پرائیویٹ گروپ حج کے ساتھ جانا ہے ان کو تو کوئی رعایت ہی نہیں مل رہی، ان کو پیسے جمع کرانے کی مہلت نہیں دی جا رہی، ان کے لیے کوئی رعایتیں نہیں ہیں اور مہلت وہ ختم ہو گئی ہے، اور سعودی عرب نے بڑی سخت پالیسی اختیار کر رکھی ہے۔ اب یہ صرف وزیر حج کے خط سے نہیں ہوتا مسئلہ حل، اس کے لیے وزیر اعظم
शहबाज शरीफ को आज खुद नोटिस लेना चाहिए। उन्हें चाहिए कि वो जो यहाँ पर सऊदी सफीर हैं उनसे बात करें, और अभी वो चूंकि गए थे सऊदी अरब में भी, मुमकिन उन्होंने कोई बात की हो, लेकिन इस बारे में तो अभी कुछ मालूम नहीं। लेकिन बहरहाल सऊदी अरब को सिर्फ पाकिस्तान के लिए ये रियायत नहीं करना पड़ेगी, उन्हें पूरी दुनिया के लिए रियायत करना पड़ेगी। सऊदी अरब की इस पॉलिसी से सऊदी अरब का भी नुकसान होगा, क्योंकि अगर लोग मिना और अरफात में जगह उनको अलाट नहीं हो सकती, फिर लोग नहीं आएंगे, तो उनके भी माली अमूर मुतासर होंगे। लिहाजा बहुत ज़रूरी ये है कि सऊदी अरब को नरम पॉलिसी इख्तियार करनी चाहिए, और जो लोग इससे मुतासर हो रहे हैं उनकी अशकशोई करनी चाहिए। यानी 70 से 75 हज़ार अगर लोग इस साल हज से रह गए तो ये बड़ा एक अलमिया होगा। मेरा ख्याल ये है कि सऊदी हुकूमत को अपने तर्ज अमल में और अपनी पॉलिसी में थोड़ी सी नरमी करनी चाहिए। अगर सऊदी हुकूमत पॉलिसी नरम कर देगी तो पाकिस्तान में जो हज ऑर्गेनाइजर्स हैं, वो जो उनको रियायत मिलनी चाहिए थी, कि उसको जब रियायत मिल जाएगी तो वो अपने सारे मामला दुरुस्त कर लेंगे। होप ने खत लिखा है वजीर आजम को, मालूम नहीं कि उन तक वो पहुंचा भी क्या है कि नहीं पहुंचा है, लेकिन बहरहाल वजीर आजम सऊदी अरब से वापस आ गए, उनका वहाँ शानदार इस्तकबाल हुआ है, वली अहद से उनकी मुलाकातें हुई हैं, उनके लिए एक नरम गोशा मौजूद है सऊदी अरब में। और मैं तवक्को है कि सऊदी अरब की हुकूमत अगर वजीर आजम शहबाज शरीफ सीरियसली इस मामले को टेकअप करें तो यह हल हो सकता है, वरना इस साल कमो बेश 70-75 हज़ार प्राइवेट हुजाज का कोटा ज़ाया हो जाएगा। मुझे तवक्को है कि हुकूमत इसका नोटिस लेगी और फौरी तौर पर कार्रवाई करेगी। शुक्रिया।